ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیلیبریٹی ٹائم ود عیشا زہرا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ساہیوال میڈیکل کالج کے نیولی اپوائنٹڈ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر۔ آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر کچھ سوالات کروں گی آپ سے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ سینئر ڈاکٹرز کی حاضری کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پروفیشن ہے، اس پروفیشن میں میجورٹی کام ہم جو کرتے ہیں وہ انسینٹیوز پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دو قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ایکسٹرنل انسینٹیو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو انسینٹیو دے دیں گے، ان کو کوئی دھمکی دے دیں گے، ان کو کوئی چیلنج دے دیں گے، دے ورک فار دیٹ۔ اینڈ سم پیپل دے ورک ود انٹرنل انسینٹیو۔ دیکھیے، بینگ دی ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ میرے پاس دو ہی طریقے ہیں۔ میری خواہش ہوگی، میں بیسیکلی جہاں پہ ایک آئی سرجن ہوں نشتر ہاسپٹل میں، وہاں پہ ایک میڈیکل ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، تو میری خواہش ہوگی کہ میں اپنی تمام ٹیم کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لوں۔ میں اتنا ٹائم چاہتا ہوں فی الحال وہ مجھے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ سے کرتی ہے۔ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ادرس، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ یور سیلف، یو کین گو فردر۔ تو اس کے بعد میں ان کو اس لیول پہ لے کے آؤں گا انشاءاللہ بائی دا موٹیویشن، کہ وہ اس کام کو جو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے اس کے بعد سمجھیں گے، اور وہ انٹرنلی اتنے موٹیویٹ کر دیں گے انشاءاللہ، ان کو انگیج کر دیں گے ان کو کہ وہ خود وقت پہ آئیں گے۔ ڈی ایچ کیو میں اکثر کرپشن رہتی ہے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو کوئی قدم نہیں اٹھایا، میں ابھی اسٹل فار لاسٹ فیو ڈیز میں آیا ہوں۔ کرپشن بھی ایک سبجیکٹو فنومینا ہے، اور اس کو پہلے دیکھنا پڑے گا کرپشن کے کن ایریا میں کرپشن ہو رہی ہے، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کا کتنا اچھا نیٹ ورک ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی کرپشن کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ انڈیویجول کر رہا ہوں۔ کرپشن ہمیشہ مافیاز کرتے ہیں، اور مافیاز کے پیچھے ہمیشہ ایک گروپ ہوتا ہے۔ ہمیں اس کو پہلے تو اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے، پھر اس کو ہم دیکھیں گے۔ فی الحال میں کہوں کہ میں کچھ کر دوں گا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، لیکن میں فی الحال جسٹ آبزرونگ تھنگس کیا ہو رہی ہیں، اور جب میں اس کو دیکھ لوں گا تو پھر اس کی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں گے۔ کیونکہ ہمارا جب میرے اوپر ذمہ داری تو یہی ہے جو آپ نے کہا، پہلا کوشچن بھی آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کہ جو میری ٹیم ہے اس کا وقت پہ آنا چاہیے، چاہے وہ ٹیچنگ ایریا ہو، چاہے وہ پیشنٹ کی ایریا ہو، اور دوسرا یہ کہنا کرپشن ختم کر دینا بہت ہی عجیب سا لفظ ہے۔ وی شوڈ منیمائز تھنگس جو کہ تھوڑی سی انٹورڈ چل رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی فالٹی چل رہی ہوتی ہے، ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ وہی ہوتا ہے۔ آپ مانیٹرنگ سخت کر دیں، آپ تھوڑے سے ان کو انگیج کر دیں ایکٹیویٹیز میں، آپ ان کو تھوڑے سے انسینٹیوز دے دیں، تو وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی تک تو میرا یہی آئیڈیا ہے کہ انشاءاللہ جب چیزیں میں انڈرسٹینڈ کر لوں گا ود ان نیکسٹ فیو ڈیز اور ویکس، تو پھر انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے۔ اور یہ جو آپ کا اپنا جو کانسیپٹ ہے کرپشن کے بارے میں وہ بھی چاہوں گا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرپشن ہوتی ہے، ان کا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کرپشن کہتے کس کو ہیں۔ تو کرپشن ہر قسم کی ہو سکتی ہے، تو لیٹس سی واٹ ہیپنز انشاءاللہ۔ آئی ایم ویری ویری پرومسنگ اینڈ ویری ڈٹرمنڈ ٹو ڈو اٹ۔ پینڈیمک کی وجہ سے آن لائن کلاسز شروع ہوئی تھی، جن کے اندر کچھ بچوں کو شکایت ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پراپر نہیں ہوتی، تو اس طرح پڑھائی کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ختم ہو گیا۔ وی آر جسٹ ہیونگ کانٹیکٹ سیشن ناؤ، کیونکہ ہمارے پاس تعداد بچوں کی فارچونیٹلی کم ہے 100، اور جو تھیٹرز ہیں، لیکچر رومز ہیں، دے آر کیٹرنگ 150۔ ہمارے پاس ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم تو کانٹیکٹ سیشن میں آ گئے۔ لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی، دنیا بھر میں جو یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے آن لائن کلاسز کا، یہ بیسکلی فلاپ چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے میری، کہ وہ تمام ایریاز جن کو آپ پڑھانا چاہتے ہو نا، اس کی اگر اسیسمنٹ آپ اچھی نہیں کرتے تو وہ ٹیچنگ لرننگ ساری زیرو ہو جاتی ہے۔ تو آن لائن کلاسز کی اسیسمنٹ بھی آن لائن تھی، اور اس کے اندر کٹ اینڈ پیسٹ چیٹنگ کا جو کانسیپٹ تھا، وہ اب اتنے ہم لوگ ایڈوانس نہیں ہوئے کہ میں ایک روم ہر بندے کو کہوں کہ آپ روم ڈیولپ کریں، اس میں 3 کیمراز لگائیں، پھر وہ لیپ ٹاپ کے سامنے وہ فوٹو، اس طرح بہت سی چیزیں کر سکتے تھے، لیکن اسیسمنٹ جو پراپر نہیں کر پائے ہم۔ اسیسمنٹ کٹ اینڈ پیسٹ پہ ہو رہی تھی، لوگوں نے اس لیے اس پر دھیان نہیں دیا۔ جو سرویز نے اب تک یہ بتایا انٹرنیشنلی کہ دیٹ وے آف لرننگ ٹو دی لارج گروپس وداؤٹ اسیسمنٹ پرابلی از اے فلاپ۔ تو
جب اب تو اللہ کا شکر ہم تو اسے نکل آئے ہیں، ساہیوال کے لوگ، ساہیوال کے جو بچے ہیں پڑھنے والے، لیکن جو لوگ ابھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح ڈشتر میں ہم ملتان میں ہمارے پاس 365 کی کلاس ہے، وہاں ہمارے پاس بہت مشکل ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کریں ایک چھوٹے سے ہال کے اندر. تو وہاں پہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم اسیسمنٹ کو بہتر کریں. اسیسمنٹ کو نول بھی ڈال کے اگر میں بیٹھا ہوں، میں پیپر حل کر رہا ہوں، تو اس کا جو ویب کیم ہے مجھے دیکھ رہا ہوں، اور پھر ویب کیم کے پیچھے بھی لوگ کوئی چیز رکھ کے کٹ پیس کرتے تھے، پھر 2 کیمرے لگائے جائیں گے جس سے میں بھی نظر آ رہا ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں. اف یو میک دی اسیسمنٹ اے ویری ویلڈ اینڈ ریلائبل، پھر لوگوں کا وہ ٹیچنگ لرننگ کا جو فنامنا آن لائن کلاسز بہتر ہو جائیں گی. جب اسیسمنٹ زیرو ہوگی لوگ نہیں پڑھیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے. کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے UHS نے کیا ایجوکیشن پالیسی دی ہے؟ UHS کی ایجوکیشن پالیسی تو ابھی یہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کانٹیکٹ سیشن شروع کریں، لیکن UHS کو کہ بیسیکلی اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ وہ ہمیں اچھے لیکچر رومز بھی دیں. دیکھیں، دس پالیسی از گڈ فار DG خان ویئر یو ہیو 100 اسٹوڈنٹس، ان بجمیار خان پرابلی 150 اسٹوڈنٹس ساہیوال. لیکن اگر آپ UMC بہاولپور چلے جائیں یا آپ میو ہاسپٹل کنگ ایڈورڈ میں چلے جائیں یا ہمارے نشتر میں چلے جائیں تو وی ہیو 365 اسٹوڈنٹ ون کلاس. تو 365 کا تو کوئی ہمارے پاس لیکچر ہال نہیں ہے. ہمارے جو لیکچر ہال دے آر کیٹرنگ اونلی پرابلی 250 پیپل اینڈ سم پیپل آر سٹنگ آن دی سائڈ، سم ان فرنٹ، سم بیٹھے ہوئے، تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. اس لیے UHS کی پالیسی ہے کانٹیکٹ سیشن کریں، بٹ دی انسٹیٹیوٹس ویئر وی کینٹ گو ود دی SOPs ہمیں آن لائن پہ اسٹک کرنا پڑ رہا ہے. اور جہاں پہ ہمارے پاس لیکچر تھیٹر بڑے ہیں، بچے کم ہیں، جو ساہیوال میں ہیں، تو وی ہیو اسٹارٹیڈ کانٹیکٹ سیشن اینڈ دیر از نو کانسیپٹ آف آن لائن ٹیچنگ ناؤ ان ساہیوال میڈیکل کالج ساہیوال. کیا آپ عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ عوام دیکھیں، ہمارا جو بھی بینگ ڈاکٹر ہم جو بھی لرن کرتے ہیں اور جو ہم ٹیچ کرتے ہیں، اس کا جو بیسک فوکس ہے وہ کمیونٹی سروس ہوتا ہے. یعنی الٹیمیٹ میں جو پڑھا رہا ہوں، جو سکھا رہا ہوں، الٹیمیٹلی پیشنٹ کیئر پہ جا کے ختم ہوتا ہے. فوکس الٹیمیٹ وہ ہوتا ہے. اب میرے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے سم ٹائمز کہ ہم اس چیز کو جنرلائز کیوں کر دیتے ہیں کہ سارے ہی برے ہیں. وہ تو ہر معاشرے میں سارے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو لرننگ ٹیچنگ کرتے ہیں 5 سال میں، بعد میں 1 سال کی ہاؤس جاب، پھر 4 سال کی ٹریننگ، تو 9-10 سال کی کرنے کے بعد زیادہ تر لوگ وہ اپنے اس پوسٹ سے ڈیویٹ نہیں کرتے. یعنی میرے لیے بڑا مشکل ہے سمجھنا کہ میں آئی سرجن ہوں اور میرے دل میں کبھی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں کسی کی آنکھ خراب کر دوں یا کسی ایسے مریض کو جس کی میری ضرورت ہو میں اس کو انکار کر دوں. ناٹ پاسبل فار می. لیکن سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ایک جو ڈاکٹر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ہنس کے بات کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کھڑا ہو کے سلام کرے، آپ کو گڈ بائے کہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر کا مینٹلی فریش ہونا پڑتا ہے. اور مینٹلی فریشنس آپ پتہ، آپ بھی ماشاء اللہ بہت ہارڈ ورکر لوگ ہو. اف یو ورک مور دین 8 hours a day اینڈ 48 hours a week، آپ پھر کہیں نہ کہیں تھک جاتے ہیں. اور اتنا کام کرنے کے لیے جو میرا اپنا کانسیپٹ ہے، باہر میں نے کام کیا ہوا ہے کہ اگر میں پروفیسر ہوں اور میرا ایک ٹیم ہے 2 ایسوسیٹ پروفیسرز کی اور 2 اسسٹنٹ پروفیسر، 5 بندے ٹیم میں ہیں، تو آئیڈلی وی شوڈ سی اونلی اراؤنڈ 50 پیشنٹ پر ڈے، سب کو مل کے 50 پیشنٹ. پھر وہ ہم اس پیشنٹ کے ساتھ بالکل صحیح حسن سلوک کر سکتے ہیں. لیکن اگر مجھے 1 گھنٹے میں 50 پیشنٹ دیکھنے پڑیں گے تو میں ان تمام بیہیویئرس کو جو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، جو ہم لرن کیے، وہ نہیں کر پاتے. اس بیہیویئر کو عوام پھر کہتی ہے کہ ہر بندہ انڈیویجول وہی سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو باقی لوگ اس نے کچھ کام نہیں کیا، میں اکیلا گیا ہوں. لیکن اس سے پہلے وہ 100 مریض دیکھ چکا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ساری نیگلیجنس کا اصل تعلق اس چیز سے ہے کہ تمام ڈاکٹرز، میں نے دیکھا کہ ہمارا ایون ہمارے ہاسپٹل میں ہمارے ورکر، ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف، ایوری بڈی از اوور ورکڈ، کہ جو کام 10 بندوں کرنا چاہیے وہ 2 بندے کر رہے ہیں. اور اس میں فلاس بھی نکلتے ہیں، اس میں مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کا ٹیمپر بھی لوز کرتے ہیں. عوام سے میری درخواست ہے کہ وہ یہ دیکھ کے ضرور سوچا کریں کہاں پہ نیگلیجنس اور ڈاکٹر کی، کہیں پہ کوتاہی ہو جائے، کہیں پہ سخت زبان نکل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ ڈاکٹر جو ہے پتہ نہیں کب سے کام کر رہا ہے. ایمرجنسی میں ایک بندہ 10 مریض دے کے بیٹھا ہو اور 11 مریض تھوڑا سلیک کر جائے بیکاز آف ہز اون باڈی فزیک، بیکاز آف ہز اون مینٹل ٹائرڈنس، تو اسی پہ وہ اس کے بیچارے کو دھر لیتے ہیں ہم لوگ. تو بائی اینڈ لارج غلطیاں دونوں طرف ہوتی ہیں، لیکن عوام سے گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم بیسیکلی آپ کی خدمت بالکل ایسا کام یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے ہمیں اس کے لیے موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس طرف چنا ہے, اور ہم کبھی بھی بندیانتی نہیں کرنے کی کوشش کرتے, لیکن کوتاہی ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا اس طرح برداشت کر لیں, جس طرح گھر میں چھوٹا بھائی یا چھوٹا بہن یا کوئی چچا تھوڑا سا غصے والا تو اس برداشت کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ کافی ٹائم سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا کرنے کا سوچا ہے اور کیا جدت لے کر آئیں گے؟ دیکھیں, جو بھی میڈیکل کالج کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے 2 پرونگز ہوتے ہیں بڑے بڑے. ون از ایجوکیشن, ٹیچنگ, لرننگ, ریسرچ, ادر ون از پیشنٹ کیئر. بیسیکلی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ ادھر الٹیمیٹلی فوکس ہوتے ہیں. تو میں نے فوکس کر لیا الحمدللہ کہ جو انڈر گریجویٹس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں نے جتنے بھی ہمارے اسٹینڈرڈائز طریقے ہیں ٹیچنگ لرننگ کے ان پہ کام شروع کر دیا ہے. میری میٹنگس ہو گئی ہیں ڈائریکٹر ڈی ایم ای سے, ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر سے, ڈائریکٹر اسپورٹ کے ساتھ, اور ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم بچوں کا پورا ایک آرگنائز ڈاکومنٹڈ کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کا ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں, اور ایک میں نے اکیڈمک کیلنڈر بنانے کہہ دیا ہے اپنے ڈی ایس اے کو کہ ہم پورا بتائیں گے آپ کو کہ جو ایک ہمارا شیڈیول ہوتا ہے 1 ایئر کا, اس کے اندر ہم نے کس سلاٹ میں کیا کرنا ہے. اور اس میں جو ایک نئی جدت میں لے کے آ رہا ہوں, شاید صاحب والا پہلے نہیں تھی, وہ یہ ہے کہ میں اسیسمنٹ, میرا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اسیسمنٹ کے بغیر کوئی ٹیچنگ اچھی نہیں ہوتی. اسیسمنٹ ویکس میں ڈیولپ کر رہا ہوں کہ ایک ہفتہ ایسا ہوگا جس میں تمام کلاس کے تمام بچے صرف امتحانات دیں گے اور اس میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, نہ ٹیچنگ ہوگی, نہ لرننگ ہوگی, نہ اسپورٹس ہوگی, تاکہ جب وہ بچے پڑھ رہے ہوں تو کچھ اور نہ کر رہے ہوں. پھر میں اسپورٹس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں, ہم نے پورا شیڈول بنا لیا ہوا ہے. ہم اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اس دن کا جس دن اچانک ہم یہ کہیں گورنمنٹ آف پنجاب کہ ناؤ سوشل اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز آر الاؤڈ ان دی کیمپس, تو ہم شروع کر دیں گے. لیکن ہم نے بہت سی چیزیں آن لائن شروع کر دی, جس میں ڈیبیٹس ہیں, آرٹس کمپٹیشنز ہیں, اس طرح کی چیز ہم نے الاؤ کر دی ہیں, اور اس میں ہم انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں. یہ دوسرا آپ کا تھا کہ پیشنٹ کیئر کے لیے ہم نے ٹریننگ کے لیے میں نے بہت سی چیزیں بہتر کر دی ہیں. کہ آتے ہی میں نے کہا کہ اب تمام وارڈس کے اندر جو جتنا بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے, اور جتنے بھی ہمارے ٹرینیز ہیں ان کا پورا شیڈول بن جائے, ان کی منڈے ٹو سیٹرڈے ایوری ویک کا کہ اس ہفتے انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے, اور اگر انہوں نے روٹیشن کرنی ہے وہ کیسے کیسے کرنی ہے. اور جو سرجیکل لسٹ ہیں وہ ڈسپلے ہوگی, ہم نے گروپ بنا دیے ہیں. آئی ول ڈائریکٹلی مانیٹرنگ دی سرجیکل لسٹ کہ کون سی لسٹ کہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے کس ڈپارٹمنٹ میں. اور پھر میں ایڈمنس کا گروپ بنا دیا ہوا ہے, اگر کہیں پہ کوئی فالٹ آ رہا ہے اکوپمنٹ کا, میڈیسنس کا یا سینیٹری کا, تو اس گروپ میں فوراً کریں, اور ہمارے اے ایم ایس صاحب اس کو فوراً ریزالو کریں گے. اگر نہیں ہوتا ود ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم تو آئی ٹیک ایکشن مائی سیلف. تو میں اس وقت جو میں نے اب تک ڈیولپ کیا پچھلے 7-8 دن کے اندر, وہ ایک ٹوٹل ایک پکچر ڈیولپ کر دی ہے ٹیچنگ لرننگ کی اور پیشنٹ کیئر کی, اور اس پکچر کو میں نے ایسے گروپس میں ڈال دیا کہ ہر چیز میرے سامنے ہو رہی ہے. ہم سٹنگ تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, مسلسل واٹس ایپ مجھے چیزیں مل رہی ہیں. اسٹوڈنٹس میرے سے کانٹیکٹ میں ہیں, ٹرینرز کانٹیکٹس میں ہیں, کنسلٹنٹس کانٹیکٹ میں ہیں, ایڈمن کانٹیکٹس میں ہے. تو میں اب لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ, اور گریجولی انشاءاللہ ان سب کو میں امپروو کروں گا. اور اس میں میری امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ جو جس پیشن کے ساتھ میں آیا ہوں, میں نے بالکل ہی ایک دن ہی سوچا کہ میں نے ٹائم گزارنا ہے. میں سوچا جو میں کر کے جاؤں گا انشاءاللہ I'll be working as a change agent. تو ایسی یہاں روایات ڈیولپ کر جاؤں گا ٹیچنگ لرننگ کی, ریسرچ کی اور پیشنٹ کیئر کی. انشاءاللہ آنے والے دنوں جو میرے آنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی, ان کے گائیڈ لائنس بھی ملے گی کیسے کام کریں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت سی جدتیں لائے ہیں جن میں انہوں نے پیشنٹ کیئر بہتر کی ہے اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو بھی مد نظر رکھا ہے. اگلے پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.